کہانی کالج میں ایک ساتھ پڑھنے والے تین دوستوں کی ہے۔ تصور، ساجد اور ناصر تینوں گہرے دوست تھے۔ ناصر 2 مہینے پہلے ہی کالج میں آیا تھا۔ اسی دوران تصور اور ساجد سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ناصر ایک درمیانے گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوش اخلاق لڑکا تھا۔ کلاس کے کسی بھی طالب علم کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن ساجد اور تصور اسے کنجوس کہا کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنے زیادہ تر پیسے سموسوں، چنا چاٹ اور دوسری تلی ہوئی چیزیں کھانے میں لگا دیتے تھے، لیکن ناصر ان کے ساتھ نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ناصر کو کنجوس کہتے تھے۔ یہی بات جب سر خالد کے سامنے ہوئی تو انہوں نے پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کسی کا بھی مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہ جاتا ہو۔ ویسے بھی تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ وہ دونوں کھوج میں تھے کہ ناصر اپنی پاکٹ منی کہاں خرچ کرتا ہے۔ تصور نے ساجد کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ پتہ لگانا ہے کہ ناصر اپنی جمع کی ہوئی رقم کا کیا کرتا ہے۔ ایک دن چھٹی کے وقت تصور اور ساجد نے اپنی موٹر سائیکلیں کچھ فاصلے سے ناصر کی موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دی۔ ناصر نے موٹر سائیکل ایک خستہ حال گھر کے باہر روکی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد تصور اور ساجد بھی وہاں پہنچ گئے اور دروازے سے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر کوئی بیمار نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسری پر ناصر بیٹھا تھا۔ ناصر نے کھٹکا محسوس کر کے تصور اور ساجد کو بھی اندر بلا لیا۔ بوڑھی عورت نے ساجد اور تصور کو بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ایک حادثے میں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ناصر میرے بیٹے کا دوست ہے۔ ناصر گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر دونوں کو ناصر پر بڑا فخر محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی پیسے بچا کر ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے ناصر سے بھی معافی مانگی۔ سر خالد کو ناصر کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے تینوں کی تعریف کی اور ان کے عزم کو سراہا۔ ساتھ میں انہوں نے ناصر کو بھی سمجھایا کہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ ناصر اور اس کے دوست کبھی کبھی باہر کی چیزیں بھی کھاتے اور غریبوں کی مدد بھی کرتے۔ اب تصور اور ساجد اسے کنجوس نہیں بلکہ اپنا عظیم دوست کہتے ہیں۔ یہ کہانی نہایت ہی سبق آموز ہے، جس میں دوستی، ہمدردی اور انسانیت کا ایک خوبصورت پیغام دیا گیا ہے۔ ساجد اور تصور نے اپنے دوست ناصر کی زندگی کے ایک اہم پہلو کو جانے بغیر اس پر کنجوسی کا الزام لگایا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو انہیں نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہوا بلکہ وہ ناصر کی سوچ اور عمل سے بھی متاثر ہوئے۔ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ناصر جیسے کردار معاشرے کے حقیقی ہیرو ہوتے ہیں جو خاموشی سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں زیادہ کچھ ظاہر نہیں کرتے۔ سر خالد کی نصیحت بھی بہت اہم ہے کہ کسی کا مذاق یا کسی کو نیچا دکھانے کے بجائے اس کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ جہاں دوسروں کی مدد کی جائے وہیں اپنی خوشیوں کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔